السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو اپنے چینل ندیم حیدر حدیث مبارکہ پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج آپ سے میں قرآن مجید کی ایک سورہ یونس کی ایک اور آیت مبارکہ جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بھی جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ تھوڑی مختلف لگی اور ایسی چیز لگی کہ مجھے دل کیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے۔ اس میں اللہ پاک جو ہے وہ بڑے وہ لطیف پیرائے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ اللہ کو وہ بات بتاتے ہیں جو اس کے علم میں نہیں۔ بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں ہے؟ اس کے باوجود یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ میں آپ کو ابھی تلاوت کر کے سناؤں گا۔ یہ آیت نمبر جو ہے یہ 18 ہے سورہ یونس کی، سپارہ جو ہے وہ یا تاذرون 11واں ہے، اور بڑی مزے کی بات اللہ پاک نے فرمائی ہے۔ تو میں نے کہا کہ چلیں یہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیا تو کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ تو وہ بھی آپ کو میں اس کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور یہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پوجتے ہیں جو ان کا کچھ بھلا نہ کرے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ تم فرماؤ کیا اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہیں؟ تم فرماؤ کہ اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے اور نہ زمین میں، اسے پاکی اور برتری ہے ان کے شرک سے۔ تو یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ کیا کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے علم میں نہ ہو کوئی بھی چیز؟ تو اس کو جو مفسرین ہیں انہوں نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ یعنی اس کا وجود ہی نہیں، کیونکہ جو چیز موجود ہے وہ ضرور علم الہی میں ہے۔ تو ہر چیز جو اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہے کائنات میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ خود اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے جو دین اللہ پاک نے جو کتابیں نازل فرمائی تھیں، تو ان ساری کتابوں میں ایسی کوئی بات جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی، اور نہ ان کو اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو معبود برحق ہے اور اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، تو اس کو جو ہے اس کے ساتھ کسی اور کو جو ہے اس کا شریک بتائیں اور اس کو کہیں جی کہ یہ بھی ہے خدائی صفات کا عمل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بتوں کو پوجتے ہیں یہ ایسی بات اللہ کو بتا رہے ہیں جو نہ اللہ کے علم میں نہ آسمانوں میں کہیں ہے اور نہ زمینوں میں کہیں ہے، یعنی اس چیز کا رواج ہی نہیں۔ ادروائز جو بھی چیز اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے علم میں ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اللہ کے دائرہ علم سے خارج ہو، لیکن پھر بھی یہ وہ بات کر رہے ہیں جو اللہ کے ہاں رائج اور مروج نہیں ہے۔ تو کمال کی بات اللہ نے کی ہے کہ یہ انسان جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ ایسی چیز کر رہے ہیں جس کا نہ تو آسمانوں میں کہیں تذکرہ ہے، نہ اس کا کوئی رواج ہے، نہ زمینوں میں کہیں اس کا کوئی جو ہے ایون اللہ تعالیٰ کے حساب سے جو ہے یہ بات جو ہے یہ مروج نہیں ہے، کیونکہ اب ساری جو کتب آسمانی نازل ہوئیں پہلی کتاب سے لے کے جناب آپ آخر تک چلے ہیں، تو 4 آسمانی کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید ہے، اور اس کے علاوہ کافی سارے صحائف جو ہیں مختلف انبیاء پر، پیغمبروں پر مختلف اوقات میں اللہ پاک نے اتارے۔ تو ان سب آسمانی کتب سماویہ میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ جس میں اس بات کا ہو کہ جی آپ جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو پوجتے رہے اور ان سے اپنی جو ہے وہ
چیزیں مانگتے رہیں، جی ہمیں یہ کر دے، ہمیں وہ کر دو، تو یہ صرف اور صرف اللہ کے دائرہ اختیار میں ہے۔ لیکن یہ بڑی یونیک بات تھی، جو مزے کی بات مجھے لگی کہ کیا کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو، اور اللہ پاک خود قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ یہ ہمیں وہ بات بتا رہے ہیں جو اللہ کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے نہ زمینوں میں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے، اس سے نفع اٹھانے اور اس کو سمجھنے کی توفیق بخشے۔ یہ ایسی بات تھی جو مجھے لگا کہ آپ سے جو ہے وہ شیئر کی جائے، کہ کوئی ایسی بات بھی ہے جو اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو قرآن مجید کا، حدیث مبارکہ کا علم حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پڑھانے کی توفیق بخشے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اس طرح کی سبسکرپشن جو ہیں وہ بھی ضروری ہیں۔ جنتی لوگوں کے جو اعمال ہیں، افعال ہیں، جو اللہ کے پسندیدہ کام ہیں، تو ان کی سبسکرپشن بھی کرتے رہیں تاکہ جنت کی سبسکرپشن آپ کو مل سکے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی اس عمل خیر کا حصہ بنیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ۔